نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية، أن نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، کشف و شبہات جس کے مؤلف ہیں الامام المجدد شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ تعالی، یہ کتاب ہم پڑھ رہے ہیں اور آج ہمارے ساتھ 6واں شبہ ہے۔ تو پچھلے درس میں جو شبہ ہم نے پڑھا تھا وہ شفاعت کے تعلق سے تھا، اور اس کا رد مؤلف رحمہ اللہ نے صحیح طریقے سے انہوں نے بیان کیا کہ اس کا رد اس طریقے سے کیا جاتا ہے۔ تو شفاعت خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شفاعت طلب کرنا، اس کا حکم کیا ہے، تو اس کے متعلق یہ 6واں شبہ بھی آیا ہے۔ تو یہاں سے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فيقول المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كشف الشبهات: الشبهة السادسة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبها منه. قال رحمه الله: فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله. نعم، تو اس شبہ کا جو ترجمہ ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ اگر اس نے کہا، فإن قال، یعنی کہ جو مشرک ہے، اگر اس نے کہا النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعطی الشفاعہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت دے دی گئی ہے، وَأَنَا أَطْلُبُهُ مِمَّا أَعْطَاهُ اللَّهُ، تو میں ان سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مانگ رہا ہوں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں دیا ہے، یعنی کہ شفاعت۔ تو یہ شبہ ہے۔ کس اعتبار سے شبہ ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس نے کہا کہ ہم جو موحد ہیں انشاءاللہ، اس نے کہا کہ تم اس کا انکار کرتے ہو، لیکن ہم نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم اس کا انکار نہیں کرتے ہیں۔ اور پھر یہاں پر یہ نیا شبہ لایا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیا ہے وہ وہی میں طلب کر رہا ہوں۔ تو یہ شبہ کیوں ہے؟ اگر ہم اس سے پہلے والے شبہ اور اس شبہ کو ملا کر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شفاعت دی گئی ہے وہ قیامت کے دن ہے۔ تو یہ بہت ضروری حکم ہے، یہ ہمیں جاننا ضروری ہے کہ شفاعت جو ہے اس کو قید کر دیا گیا ہے قیامت کے دن۔ جس طریقے سے شفاعت کرنے والوں کو محدود کیا گیا ہے، اس کے بعد والا جو جواب آئے گا اس میں مؤلف رحمہ اللہ نے اس کا بیان کیا ہے۔ اس کے لیے شفاعت جائز ہے، مطلب کون ہے جو شفاعت کریں گے؟
اور کس کے لیے شفاعت کریں گے یہ اللہ کی رضامندی پر ہے. یہ کوئی نہیں جانتا ہے کہ کس کے لیے شفاعت ہوگی، لیکن کون کرے گا یہ حدیث میں آیا ہے یا احادیث میں آیا ہے. لیکن اس کا وقت جو ہے یہ وقت محدد ہے قیامت کے دن. قیامت سے پہلے کوئی بھی شفاعت نہیں کر پائے گا. یہ حکم جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ ان کے پاس، مشرکین کے پاس جو شبہ ہے وہ یہ ہے کہ شفاعت جو ہے وہ بغیر کوئی قید کے ہے. اس کو عربی میں کہتے ہیں مطلق. مطلقاً شفاعت کبھی بھی کی جا سکتی ہے اور کوئی بھی کر سکتا ہے، کسی کے لیے بھی کر سکتا ہے. تو یہ بہت بڑی غلطی ہے. میں اپنی بات کو دہرا رہا ہوں، یہ ہمیں اچھے طریقے سے جان لینا چاہیے کہ کون شفاعت کرے گا یہ حدیث میں آیا ہے. کس کے لیے شفاعت کی جائے گی وہ نہیں جانتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی رضامندی پر ہے. اور شفاعت کب ہوگی وقت کے اعتبار سے وہ قیامت کے دن ہی ہوگی. یہ اس شبہ کے متعلق اور اس کے پہلے والے شبہ کے متعلق یہ جاننا بہت ضروری ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو مشرک ہیں انہوں نے شفاعت اور دعا میں فرق نہیں کیا ہے. شفاعت کو انہوں نے دعا سے خلط ملط کر لیا ہے. تو اسی لیے مؤلف رحمہ اللہ جو جواب دیتے ہیں اس شبہ کا، اس میں انہوں نے اسی کی دلیل دی ہے. نعم. الجواب الأول قال رحمه الله: فالجواب أن الله أعطاه الشفاعة ونهاك أن تدعو مع الله أحدا، فقال: فلا تدعوا مع الله أحدا. نعم. تو جواب کا پہلا حصہ یہ ہے، پہلا جواب ہے، کیونکہ اس شبہ کے دو جواب دیے ہیں مؤلف رحمہ اللہ نے. پہلا جواب یہ ہے کہ فالجواب، تو جواب یہ ہے کہ ان اللہ اعطاہ الشفاعہ، کہ اللہ سبحانہ تعالی نے یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت عطا کی ہے. اور اسی وقت وَنَهَاكَ أَن تَدْعُوَ مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور اسی وقت اللہ سبحانہ تعالی نے ہر ایک انسان کو اور جن کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارے. تو سورۃ الجن کی جو یہ آیت ہے فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، تو یہ دلیل ہے اس کی بات کی کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر ایک مکلف کو، یعنی کہ ہر وہ انسان اور ہر وہ جن جس کو اللہ کی عبادت کرنے کی ذمہ داری دی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ حکم بھی دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو. تو اس رد میں دعا کا ذکر کیا گیا ہے، اس لیے کہ دعا عام ہے اور وہ کسی کو پکارنا بھلے وہ شفاعت کے لیے کیوں نہ ہو یہ اس میں شامل ہو جاتا ہے. تو جو مشرک ہیں انہوں نے اس میں فرق نہیں کیا ہے، شفاعت میں اور دعا میں انہوں نے فرق نہیں کیا ہے. دعا ہے، کسی کو پکارنا دعا ہے. اور ہم اسے پہلے دیکھ چکے ہیں کہ دعا دو قسم کی ہے، دعاء العبادہ اور دعاء المسئلہ. تو دونوں قسم کی دعائیں، دعاء العبادہ اور دعاء المسئلہ، یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی اگر پکارا گیا کسی بھی اعتبار سے، کچھ بھی ہو سبب، وہ شرک ہے. کیونکہ اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو.
تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں اس آیت کے الفاظ کو دیکھیں تو اس میں ہر وہ دعا شامل ہو گئی ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے، چاہے وہ دعا کسی خیر کو طلب کرنے کے لیے کیوں نہ ہو، چاہے وہ دعا کوئی مصیبت یا بلا کو دور کرنے کے لیے کیوں نہ ہو، چاہے وہ دعا کسی حاجت کے لیے کیوں نہ ہو، مال کی حاجت ہو، اولاد کی حاجت ہو، کچھ بھی ہو، وہ سب دعا ہے اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ شفاعت بھی ایک قسم کی دعا ہے۔ اسی لیے اس آیت کریمہ میں ہمیں دلیل ملتی ہے کہ ہر دعا یعنی کہ کسی کو بھی پکارنا اللہ کے سوا وہ شرک ہے۔ فلا تدعو مع اللہ احد، تو یہاں پر نہیں ہے فلا تدعو۔ تو اصول الفقہ میں ایک قاعدہ ہوتا ہے کہ اگر کسی چیز کا حکم دیا جائے تو اس کے ضد سے روکا جانا ہے۔ مثال کے طور پر اگر یہ کہا جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی عبادت کرو تو یہ حکم ہے، اس کا ضد کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اس کا ضد اس سے روکا گیا ہے یہاں پر۔ تو یہاں پر روکا گیا ہے فلا تدع مع اللہ احد، کہ اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو، تو اس کا ضد کیا ہے؟ اس کا ضد حکم یہ بنتا ہے کہ صرف اور صرف اللہ کو ہی پکارو، کوئی بھی غرض کے لیے ہو، کچھ بھی ہو جائے، صرف اللہ کو پکارو۔ تو جو یہ شبہ رکھتے ہیں مشرک، وہ اس دنیا میں شفاعت جب طلب کرتے ہیں، خاص کر کے جو مردہ ہیں قبر میں پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو ان کو جا کر پکارنا یہ دعا نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ اور اگر ان سے شفاعت طلب کی جائے تو پھر یہ اور خطرناک بات ہو گئی، کیونکہ شفاعت اس کو قیامت کے دن کے لیے قید کر دیا گیا ہے زمانے کے اعتبار سے، قید الزمن اس کو کہتے ہیں عربی میں۔ تو اس پر زمانے کی قید ہے۔ زمان کا مطلب ہے عربی میں وقت، مکان ہوتا ہے، زمان ہوتا ہے، مکان جگہ اور زمان وقت، تو دونوں اعتبار سے، مکان اور زمان کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو یہ قیامت کے دن قید کر دیا گیا ہے شفاعت کو، اور میدان محشر مکان ہو گیا تو اس کا، تو دونوں اعتبار سے یہ قید لگا دی گئی ہے کہ شفاعت صرف اور صرف قیامت کے دن ہی ہوگی۔ تو یہ شبہ جو ہے، یہ شفاعت طلب کرتے ہیں لیکن وہ دعا کرتے ہیں شفاعت کے لیے، تو انہوں نے دعا اور شفاعت میں خلط ملط کر لیا ہے انہوں نے، مشرکوں نے۔ تو اسی لیے مؤلف رحمہ اللہ انہوں نے اس طریقے سے پہلا جو جواب دیا ہے، یہ جواب واقعی اگر اس میں دیکھا جائے تو یہ جواب بہت ذہین جواب ہے، اور اس میں مؤلف رحمہ اللہ کے علم کی گہرائی کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اس کے بعد وطلبک، قال رحمه الله: وطلبك من الله شفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم عبادة، والله نهاك أن تشرك في هذه العبادة أحدا۔ نعم، وطلبک من اللہ شفاعت نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم عبادہ، کہ جب ہم اللہ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت طلب کرتے ہیں، جیسا اس کے پہلے جواب میں، اس کے پہلے والے شبہ کے جواب میں گزرا ہے کہ ہم اس کا انکار نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب کرے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے شفاعت کریں اللہ کے پاس، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے ہمارے لیے؟ تو اس کو نہ ہم انکار کرتے ہیں بلکہ ہم اس کا اس بات کرتے ہیں اور یہ خواہش رکھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ ہمیں یہ شفاعت ہمیں نصیب ہو، تو یہ عبادت ہے۔ تو اللہ کے پاس اگر اس کو طلب کیا جائے تو یہ عبادت ہو گئی، کیونکہ ہم نے یہاں پر اللہ کے پاس دعا کی ہے اس کے لیے۔ اور مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ واللہ نہاک ان تشرک فی ہذہ العبادہ احدا،
تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ اس عبادت میں بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے سے منع کیا ہے کہ نہیں؟ جب ہم یہ مان لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم اللہ کے پاس مانگیں تو پھر یہ عبادت ہو گئی ہمارے لیے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے کہ ہم اس عبادت میں بھی کسی کو شریک ٹھہرائیں۔ قال رحمه الله: فإذا كنت تدعو الله أن يشفعه فيك فأطيعه في قوله تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا۔ نعم، فإذا كنت تدعو الله، اگر تو، یعنی کہ مشرک سے کہا جا رہا ہے، اگر تو اللہ سے دعا کرتا ہے ان یشفعہ فیک، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت تجھے حاصل ہو، اگر تو یہ دعا کرتا ہے تو پھر فأطیعہ فی قولہ تعالی، جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس طلب کیا جائے تو وہ عبادت ہو گئی۔ تو جب اس میں تو اس عبادت میں، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مانگ رہا ہے تو یہ عبادت ہے، تو اس میں تو اطاعت کر رہا ہے اللہ کی، تو پھر اس میں بھی اللہ کی اطاعت کر، جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ فلا تدع مع اللہ احد۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص یہ عقیدہ رکھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کرنے کا موقع دیں گے؟ کس کے لیے کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن اس کی ایک عام دلیل دے دی گئی ہے کہ یہ صرف اور صرف موحدین کے لیے ہے، جو توحید پر ہیں صرف انہی کے لیے ہے۔ تو اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سے راضی ہوں گے۔ تو جب یہ عقیدہ رکھتے ہیں اور ہم اللہ کے پاس یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب کر، تو اس میں تو نے اس اطاعت کر لیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی۔ مثلا اس نے چلو مان لیا کہ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اللہ کے پاس یہ دعا کرتا ہوں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو قیامت کے دن۔ تو جب اس میں وہ اطاعت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی، تو اسی طریقے سے ہر ایک عبادت میں بھی اس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا اس پر واجب ہو جاتا ہے۔ تو اس میں بھی تجھے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا ہے، فأطیعہ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت کر فی قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے قول میں، فلا تدع مع اللہ احد، کہ اللہ کے سوا کسی کو مت پکارو۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کسی کو مت پکارو، اور یہاں پر فلا تدعو مع اللہ احد، یہاں پر کوئی بھی ذکر نہیں کیا گیا ہے کہ یہ دعا کس لیے ہے، اس میں ہر ایک قسم کی دعا آ جاتی ہے، تو اس میں شفاعت کی دعا بھی آ جاتی ہے۔ اگر وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کے لیے دعا بھی کرتا ہے، تو اس میں بھی اس کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اطاعت کرنا اللہ تعالیٰ کے حکم کی اس پر واجب ہو جاتا ہے۔ اگر اس نے اس کو پکڑا اور اس کو چھوڑ دیا تو پھر معاملہ اور خطرناک معاملہ ہے، جیسا کہ یہود کیا کرتے تھے، جس کی دلیل قرآن میں سورۃ البقرہ میں یہ بتائی گئی ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ایک کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسری کتاب کے دوسرے حصے سے کفر کرتے ہو؟ اور اس میں یہ نہیں ہو سکتا ہے نا کہ اس حکم کو ہم لے لیں گے، اس حکم کو ہم چھوڑ دیں گے، ایسی اختیاری ہمیں نہیں دی گئی ہے شریعت میں۔ جو حکم ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، وہ حکم، بس وہ حکم کی اتباع، اطاعت ہمیں کرنی ہے بس۔ تو اس کو آپ یاد رکھیں، کیونکہ اس کے بعد والا جواب جو ہے دوسرا جواب، اس کا اس سے تعلق بنتا ہے۔ نعم۔ الجواب الثاني، قال رحمه الله: وأيضا فإن الشفاعة
أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم. فصح أن الملائكة يشفعون والأولياء يشفعون والأفراط يشفعون. نعم. تو دوسرا جواب جو ہے وہ ایضاً اور یہ بھی ہے فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شفاعت کرنے کا موقع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دوسروں کو بھی دیا ہے. یہ عام طور پر اس کا ذکر آیا ہے. فصح ان الملائکۃ یشفعون، اور یہ احادیث سے یہ ثابت ہے کہ فرشتے شفاعت کریں گے. والاولیاء یشفعون، اور جو اللہ کے اولیاء ہیں وہ قیامت کے دن شفاعت کریں گے، ان کی باری بھی آئے گی کرنے کے لیے. اس کے پہلے دوسرے انبیاء اور رسل، ان کے لیے بھی شفاعت کرنے کا موقع دیا جائے گا، ان کو بھی شفاعت کرنے کا موقع دیا جائے گا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. اور اس کے بعد جو اولیاء ہیں، اولیاء کون ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے ہیں کہ کون اولیاء اللہ کے اولیاء ہیں. لیکن اولیاء شفاعت کریں گے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، اس کا ہم انکار نہیں کرتے ہیں. اور یہ بھی آیا ہے والافراد. افراد کون ہیں؟ افراد وہ چھوٹے بچے ہیں جو اپنے ماں باپ سے پہلے ان کی وفات ہو گئی، ان کو افراد کہتے ہیں. تو ایسے بچے بھی شفاعت کریں گے. اور کئی مقامات پر حدیث میں کئی ان کا ذکر کیا گیا ہے جو شفاعت کریں گے. مثال کے طور پہ جو مسجد کی جماعت ہے وہ بھی شفاعت کریں گے. جب ان کو داخل کر دیا جائے گا جنت میں تو کہیں گے کہ ہم فلاں کو دیکھا کرتے تھے، وہ ہمارے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے، ہمارے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن ہم ان کو آج ہمارے درمیان نہیں دیکھ رہے ہیں. تو پتہ چلے گا کہ ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو جہنم میں ڈالا گیا ہے. تو پھر ان کو کہا جائے گا کہ جا کر ان کو جہنم سے ان کو باہر نکال کر لے کے آؤ. تو وہ بھی شفاعت کریں گے. تو ایسے کئی مثالیں دی گئی ہیں حدیث میں جہاں شفاعت کا موقع دیا جائے گا ان کو. لیکن یہ عام طور پر ہے. فرشتے ہیں، فرشتے ہم جانتے ہیں کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں. اولیاء ہیں. اولیاء کون ہیں؟ اس کا علم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس ہی ہے. انبیاء اور رسول کون ہیں؟ ہم جانتے ہیں وہ شفاعت کریں گے، یہ بھی ہم عقیدہ رکھتے ہیں. افراد ہیں وغیرہ وغیرہ. تو ان کو بھی شفاعت کرنے کا موقع دیا جائے گا. اتقول قال رحمه الله: أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم؟ تو اسے پوچھا جائے گا، جو مشرک ہے اسے پوچھا جائے گا کیا تو کہتا ہے کہ ان اللہ اعطاہم شفاعہ، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو شفاعت کرنے کا موقع دیا ہے. سأطلبها منہم، تو میں شفاعت ان کے پاس سے طلب کروں گا. اب بات کی باریکی کو سمجھیں. یہاں پر شفاعت طلب کرنا یہ اللہ کے پاس طلب کرنا ہے شفاعت، لیکن دوسروں کے پاس شفاعت طلب کرنا یہ کیا ہوا؟ شرک ہوا. تو ان اللہ اعطاہم شفاعہ، اللہ تعالیٰ نے انہیں شفاعت کرنے کا موقع دیا ہے. فاطلبها منہم، تو کیا تو ان کے پاس شفاعت طلب کرے گا؟ اس کے بعد قال رحمه الله: فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكر الله في كتابه. نعم. تو یہ سوال جو ہے، جو جواب میں دوسرے جواب میں یہ سوال کیا جا رہا ہے مشرک سے، کیا تو یہ کہتا ہے کہ جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شفاعت کرنے کا موقع دیا ہے یا ان کو شفاعت کرنے کا موقع دیا جائے گا، یہ ایسا ذکر ہوا ہے، کیا تو ان سے شفاعت طلب کرے گا؟ اللہ کو چھوڑ کر ان سے شفاعت طلب کرے گا؟ تو اس کا جواب دونوں طریقے سے اگر وہ جواب دے گا تو دونوں میں پھنس جائے گا. وہ
پہلا یہ ہے کہ فَإِن قُلْتَ هَذَا، اگر تو یہ کہے گا کہ میں ان کے پاس شفاعت مانگوں گا، یعنی کہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کا جو ذکر کیا گیا ہے، مثلا فرشتے ہیں، افراد ہیں، اولیاء ہیں، صالحین ہیں، ان کے پاس اگر میں شفاعت طلب کروں گا تو پھر اس نے اپنے آپ کو پھنسا لیا، کیونکہ اس نے وہی بات کہی جو پرانے لوگوں نے کہا، رجعت، تو لوٹ جائے گا، الی عبادت الصالحین، تو لوٹ جائے گا ان صالحین کی عبادت، التي ذکر اللہ فی کتابہ، جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے اپنی کتاب میں۔ دو آیتیں، پھر وہی آیتیں یہاں پر آتی ہیں، سورۃ یونس کی 18ویں آیت اور سورۃ الزمر کی 3ری آیت۔ تو یہی جو گزری ہوئے قومیں تھیں زمانہ جاہلیت میں، ان کا جو شرک تھا تو وہی شرک تھا، کیونکہ وہ اللہ کے پاس شفاعت طلب نہیں کرتے تھے، بلکہ غیر اللہ کے پاس وہ شفاعت طلب کرتے تھے۔ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، قربت حاصل کرنے کے لیے ان کی عبادت کرتے تھے، ان کو پکارتے تھے، یا اولئک شفعاؤنا عند اللہ، تو یہ مانتے تھے کہ وہ ہمارے شفاعت کرنے والے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس۔ تو شفاعت اگر مانگنا ہے تو اللہ کے پاس مانگنا ہے، یعنی کہ یہ دعا کرنا ہے کہ جیسا مؤلف رحمہ اللہ نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم اگر اللہ کے پاس ہم شفاعت مانگیں کہ اے اللہ، مثال کے طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمارے لیے نصیب کر، تو یہ عبادت ہے، یہ دعا ہے۔ لیکن یہ شفاعت اگر اس کو غیر اللہ کے پاس مانگی جائے تو پھر یہ مصیبت ہے، یہ شرک ہے۔ تو یہی فرق ہے۔ اگر اس نے کہا کہ اللہ نے فرشتوں کو اب یہاں پر تین جماعتوں کا ذکر کیا ہے مؤلف رحمہ اللہ نے، فرشتوں کا ذکر کیا ہے، اولیاء کا ذکر کیا ہے، افراد کا ذکر کیا ہے۔ تو اگر وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ میں ان کے پاس شفاعت مانگوں گا تو پھر وہ اس نے شرک کیا، اس نے غیر اللہ کے پاس شفاعت مانگی تو اس نے شرک کیا، اور یہی شرک جو زمانہ جاہلیت میں اور پرانے لوگوں کا شرک تھا۔ نعم، وَإِن قُلْتَ، قال رحمه الله: وإن قلت لا بطل قولك أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله۔ اور اگر اس نے کہا وَإِن قُلْتَ لا، اگر اس نے کہا نہیں، میں ان کے پاس شفاعت نہیں مانگوں گا، بطل قولك، کہ اس کا قول جو ہے وہ اس کی نفی ہو جاتی ہے، اس کے قول کہ اعطاه اللہ شفاعہ وانا اطلبها مما اعطاه اللہ۔ تو اس کا پہلا جو قول تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شفاعت دی ہے تو میں ان کے پاس سے شفاعت مانگ رہا ہوں، تو پھر یہ اس کا دعویٰ، اس کی بات جو ہے وہ جھوٹی ہو جاتی ہے، اس کی بات کی نفی خود ہو جاتی ہے۔ تو دونوں اعتبار سے وہ پھنس جاتا ہے۔ اگر اس نے کہا کہ نہیں، اگر اس نے کہا کہ میں اس کو، یعنی کہ شفاعت کو میں غیر اللہ کے پاس طلب کروں گا، تو پھر وہ پرانے لوگوں کے شرک میں پھنس گیا ہو، ان کا جو شرک تھا وہی شرک یہ بھی کر رہا ہے، تو اسے مجبوراً اقرار کرنا پڑے گا کہ وہ شرک کر رہا ہے۔ اگر اس نے کہا کہ نہیں، لا بطل قولک، کیونکہ اگر اس نے کہا نہیں تو پھر جو اس نے دعویٰ کیا شروعات میں، جو اس نے کہا کہ یہ شفاعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے، اوتی الشفاعۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا اطلبہ مما اعطاہ اللہ تعالی، تو میں انہی کے پاس وہی میں طلب کر رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا ہے، تو اس کا یہ بات جو ہے اس کی بات جھوٹی ہو جاتی ہے، دونوں اعتبار سے وہ پھنس جاتا ہے۔ تو یہ طریقہ جو ہے یہ
بہت بہترین طریقہ ہے جس کو مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں پر ذکر کیا ہے. تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شفاعت مانگنا اس سے روکا گیا ہے، کیونکہ شفاعت ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس مانگتے ہیں. یہ دعا ہے اور یہ عبادت ہے. اگر ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت مانگی تو پھر یہ شرک ہو گیا. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اشرف الانبیاء والمرسلین ہیں، ان کو یہ حق نہیں دیا گیا ہے کہ ان کے پاس شفاعت مانگی جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جو بھی ہیں ان کے نیچے ہیں، صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، ائمہ ہیں، علماء ہیں، صالحین ہیں، سب ہیں، وہ سب ان کے بعد میں آئیں گے. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مانگنے سے ہمیں منع کیا گیا ہے تو پھر دوسرے تو ان کے لیے ممانعت جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے. جو آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے سب سے بہترین مقام رکھنے والے ہیں، جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا، انا سید ولد آدم ولا فخر. تو جب یہ مقام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور سارے مخلوقات میں سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قریب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کو بھی یہ حق نہیں دیا گیا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اجازت کے بغیر شفاعت کریں یا کسی کے لیے کریں. تو پھر دوسرے تو ان کی کیا حیثیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے؟ کچھ بھی نہیں ہے. تو اسی لیے عربی میں کہتے ہیں من باب اولا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنسبت دوسروں کی حیثیت ہی نہیں ہے کہ وہ ان کے پاس شفاعت طلب کی جائے. یہ پہلی بات ہے. دوسرا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے شفاعت کو یہ کہا گیا ہے کہ شفاعت یہ کریں گے، لیکن اسی وقت اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں ان سے شفاعت مانگنے سے منع کیا ہے. تو ہم ان کے لیے شفاعت ثابت کرتے ہیں کہ یہ شفاعت کریں گے، ملائکہ شفاعت کریں گے، اولیاء شفاعت کریں گے، افراد شفاعت کریں گے، مسجد کی جماعت شفاعت کرے گی، سب کرے گی، لیکن ہم ان کے پاس نہیں مانگیں گے. ان کے پاس مانگنا، شفاعت مانگنا، یہ شرک ہے. لیکن ہم اللہ کے پاس مانگیں گے تو یہ عبادت ہے، کیونکہ یہ حق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جسے چاہیں شفاعت کرنے کا موقع دیں گے، اور جس کے لیے شفاعت کی جائے گی وہ بھی یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اجازت کے بعد، اور اگر اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہیں تو ہی ان کے لیے شفاعت کرنے کا موقع ان کو دیا جائے گا. تیسری بات یہ ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شفاعت مانگنا یہ شریعت میں ہوتا تو سب سے پہلے صحابہ کرتے، اور یہ حدیثوں میں آ جاتا، حدیثوں میں بھی اور آثار میں آ جاتا. ہر ایک حدیث کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، ہر ایک آثار کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں. حدیث کیا ہے؟ حدیث وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی جاتی ہے، اور آثار وہ ہیں جو صحابہ اور ان کے بعد تابعین ان سے جو روایت کی جاتی ہے باتیں، ان کو آثار کہتے ہیں. تو آثار صحابہ اور تابعین کے ہوتے ہیں، اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے.
تو ساری کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، کہیں پر بھی اس کا ذکر نہیں کیا گیا ہے کہ صحابہ نے ایسا کیا، بلکہ صرف یہی ثابت ہے کہ دعا سب سے پہلے وہ دعا جو اذان کے بعد کی جاتی ہے، وہ اذان کی دعا وہ ثابت ہے سنت سے، تو یہ دعا اللہ تعالیٰ کے لیے کی جاتی ہے، اس میں ہم یہ دعا کرتے ہیں، یہ بھی کرنا جائز ہے، جیسا کہ مؤلف رحمہ اللہ نے کہا یہاں پر کہ ہم دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس کہ اے اللہ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب کرو۔ اس سے قیامت کے دن اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے شفاعت کرے۔ تو ان تین باتوں سے ہمیں جو شبہات مشرکین کے پاس ہیں اس کا رد ہمیں ان باتوں میں مل جاتا ہے۔ تو یہ 6واں شبہ تھا جو آج ہم نے پڑھا ہے، اور یہاں پر رکتے ہیں انشاءاللہ۔ رمضان کے بعد اور عید الفطر کی چھٹیوں کے بعد انشاءاللہ ہم پھر جو 7واں شبہ ہے وہاں سے شروع کریں گے باذن اللہ تعالی۔ وباللہ توفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولعلمائنا ولولاة أمورنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم أجمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم.